نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بزرگوں اور دینی بھائیوں، جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح سے ایک دوسرا رشتہ وجود میں آتا ہے، دوسرا تعلق، جس کو سسرالی رشتہ کہتے ہیں، دامادی رشتہ کہا جاتا ہے. دو رشتے ہیں، ایک رشتہ نسبی ہے اور دوسرا رشتہ دامادی اور سسرالی ہے. یہ دنیا، یہ معاشرہ، یہ سماج ان دو رشتوں سے بنتا ہے. یہ دو رشتے جب آپس میں ملتے ہیں تو دھیرے دھیرے سماج بنتا ہے. سماج بنتے بنتے ایک بستی، ایک آبادی بنتی ہے اور آبادی بنتے بنتے ایک ملک بنتا ہے. اس طرح جو ہے دنیا کے اندر آبادی پھیلتی ہے. تو اصل دنیا کے اندر چین، سکون اور امن لانے کا ذریعہ یہی دو رشتے ہیں. اگر ان دو رشتوں کے اندر رسپیکٹ ہے، ان دونوں رشتوں کے اندر احترام ہے، تو ایسی شکل کے اندر دنیا میں امن شانتی کی فضا قائم ہوگی. میرے بھائیوں، میں بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ مذہب اسلام نے جو حسن معاشرت کی تعلیم دی ہے، حسن معاشرت کا معنی ہے میل جول والی زندگی، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اس کو معاشرت کہتے ہیں. حسن معاشرت کی تعلیم جو اسلام نے دی ہے، دنیا میں کسی اور مذہب کے پاس ایسی تعلیم نہیں ہے. ہیلو ہاؤ آر یو کہہ دینا کوئی حسن معاشرت نہیں ہے. ہم لوگ یوروپ کے تھوڑے ایسے اخلاق سے مرعوب ہو جاتے ہیں، ارے یار تھوڑا ہیلو ہاؤ آر یو کر دیتے، تھوڑا تھینک یو کر دیتے، تھوڑا سوری بول دیتے، بات میں سوری. ہم کتنا اچھا اخلاق ہے. حسن معاشرت جو اسلام نے سکھائی ہے، ایسی حسن معاشرت آپ کو کسی بھی مذہب میں دیکھنے کو نہیں ملے گی. یہ بات الگ ہے کہ ہم اور آپ اسلام کی تعلیم کو اتنا اپلائی نہیں کرتے ہیں جتنا کرنا چاہیے. اسلام کی تعلیم کو اتنا فالو نہیں کرتے ہیں جتنا کرنا چاہیے. دامادی اور سسرالی رشتہ نکاح کے بعد وجود میں آتا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے. آج ہمارے یہاں لوگوں کا ایک ذہن ایسا بن گیا ہے کہ جمائی یعنی بس ایک راجا. یہ ایک بہت غلط مینٹالٹی ہے. دیکھو، معاشرت میں ہر ایک کو پیار کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، احترام اور رسپیکٹ کے ساتھ رہنا چاہیے. اب دلہا جیسے شادی ہو گئی تو اس کے دوستار اور دوسرے لوگ سمجھائیں گے جو ساسری میں جائے
تو آدمی اب یہ دماغ لے کے جاتا ہے، اب وہاں تھوڑا بہت زیادہ کم اس کو جو ویلیو ملا تو گھر آ کے اس کے ماں باپ بہت اچھا ہے، انہوں نے عزت نہ دیا. یہ غلط بات ہے. تم یہ جو دماغ لے کے گئے وہ غلط ہے. تم یہ سمجھتے کہ یہ میرا گھرانہ ہے جس میں گیا ہوں. کیا تم اپنے خود کے ماں باپ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ تمہارے رسپیکٹ میں کھڑے ہو جائیں؟ تو جمائی راجہ سمجھتا ہے کہ میں گھر جاؤں تو لوگ جیسے ٹیپو سلطان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے تھے ایسے آجو بازو لوگ کھڑے ہونے چاہیے، اور ایک آواز کرے داماد جمائی راجہ پر 10 سالے بھاگ کے آوے، وہ بھاگ کے آوے. ہاں کیا یہ فضا ایک غلط فضا ہے، یہ غلط فضا ہے. میں آپ کو جو سمجھاتا ہوں سمجھو آپ، یہ اسلام کے خلاف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے خلاف ہے. بلکہ اگر وہ لوگ ان سے خود خدمت کرتے ہیں تو وہاں جا کے خود اپنی خدمت بتانا چاہیے، کہنا چاہیے کہ بھائی ہم بھی تمہاری طرح، ایسا کچھ نہیں. ایسی معاشرت کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم لوگوں کی دیکھا دیکھی، ہندوؤں میں ایسا ہوتا ہے، ہندو سماج میں، تو وہ سماج کا دیکھا دیکھی ہم ہمارے سماج میں لے آئے. ہمارا سماج تو کتنا آسان سماج ہے، اور سسرالی رشتوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا رسپیکٹ کرتے تھے. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جویریہ نام یاد رکھنا، ام المومنین میں نام ہے جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک غزوے کے موقع پر وہ بھی خود قیدی بن کے آ گئے اور ان کے علاقے کے لوگ بھی اسلامی لشکر کے ساتھ قیدی بن کے آ گئے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ کے ساتھ نکاح پڑھا. جب حضور علیہ السلام کا دامادی رشتہ ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو کہا، صحابہ کو پتا چلا کہ حضور علیہ السلام اس علاقے کے داماد بن گئے ہیں. تو حضرت رسول پاک علیہ السلام کی رسپیکٹ کرتے ہوئے سارے قیدیوں کو آزاد کر دیا گیا. مفسرین اور تاریخ نگار یہ لکھتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں اگر کسی عورت نے اپنے گاؤں، اپنی بستی اور اپنے سماج پر اگر کوئی بڑا احسان کیا ہے تو وہ جویریہ ہے، کہ انہوں نے اتنا بڑا احسان کیا کہ ان کے خاندان اور ان کے جو علاقے کے لوگ تھے سب کے سب ان کی بدولت فری اور چارج آزاد ہو گئے. تو یہ سسرالی رشتہ کا ویلیو ہے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے دادا ابو قحافہ، یعنی حضرت عائشہ کے دادا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سسر، تو وہ بیمار ہو گئے یا کوئی کام تھا تو حضرت عائشہ ان کو گھر بلا لائے. حضور علیہ السلام نے یہ کہا کہ اللہ کی بندی اتنے عمر دراز کو تم یہاں بلا کے لائی، اگر مجھے بلا ہوتا تو میں ان کے گھر وہاں پہنچ جاتا. دیکھو جمائی بننے والے حضرات، سنو، یہ جذبہ اور یہ فیلنگ رکھنا چاہیے. حضرت رسول پاک علیہ السلام نے یہ کہا کہ ارے یار میں چلا جاتا، اس میں کیا ہے. یہ اخلاق بتانے چاہیے. ہمارے یہاں تو بڑوں کی تعظیم کرنے کا حکم ہے کہ بڑوں کی تعظیم کرو، تو آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا سسر ہماری تعظیم کرے. ارے بھائی سسر ہے، سسر یعنی آپ سسر کو کیا سمجھتے ہیں؟ ماں باپ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو ساس سسرے کا ہے. کوئی آج تم کو اپنی جگر کا ٹکڑا دیتا ہے، اسے احسان ماننا چاہیے کہ اس نے آپ کے اپنے جگر کا ٹکڑا آپ کے اوپر ٹرسٹ کیا، اعتماد کیا اور آپ کو دیا. ساس سسر کا احترام ایسا ہونا چاہیے جیسے اپنے ماں باپ کا احترام ہوتا ہے، کیونکہ یہ اپنے ماں باپ ہیں. میں الحمدللہ میرے سسر کو اتنا ایصال ثواب کرتا ہوں کہ ان کی سگی اولاد بھی نہیں کرتی ہوگی، اور میں ان کو بولتا بھی ہوں کہ تم جتنا تمہارے باپ کو ایصال ثواب نہیں کرتے ہوگے اور یاد نہیں کرتے ہوں گے، اتنا میں ان کو یاد کرتا ہوں اور ان کے لیے ایصال ثواب کرتا ہوں. احسان ہے ان کا کہ انہوں نے اپنے کو ایک لڑکی دی. اپنا احسان جتاتے ہیں ہم کہ بھائی ہم نے تمہاری لڑکی کے ساتھ شادی کی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ لوگ اپنے کو اپنی لڑکی، میں نے بتایا تھا کہ اولاد کسی کو بھی بری نہیں لگتی، میل ہو فیمیل ہو دونوں، کسی کو بری نہیں لگتی.
لیکن اللہ نے ایک رول بنایا ہے، اللہ نے ایک قانون بنایا ہے، تو اس قانون کے ماتحت لڑکی لڑکے کے گھر آتی ہے تو اس نے اپنی ساری فیملی کو آپ کے لیے چھوڑا ہے. وہ اپنی فیملی، اپنی سہیلیاں، اپنا ماحول، اپنی ساری چیز، آپ کے دو بول نقطوا قبیلتوا کی لاج رکھتے ہوئے سب کچھ اپنا چھوڑ کر آپ کے قدموں میں آ گئی ہے. تو اب تو اس کی قدر کرنی چاہیے. پوری فیملی کو اس کو جو ہے اپنا سمجھنا چاہیے اور اس کو کوآپریٹ کرنا چاہیے، اسے ایسا ماحول دینا چاہیے کہ اس کو ایسا فیلنگ ہو کہ جیسے میں میری ایک دوسری فیملی میں آئی ہوں، اسے ایسا لگنا چاہیے. ہمارے یہاں کیا مینٹالٹی ہے، مہینے میں لڑکی جو ہے بالکل ٹرین ہو جانی چاہیے، اور جو ساس ہوتی ہے، ساس یعنی مدر ان لو، لڑکے کی ماں اور لڑکی کی ساس کہلائے گی، تو وہ یعنی صدام حسین بننا چاہتی ہے ہر وقت میں. اور لڑکی سے کچھ بھی برا ہو گیا، کچھ بھی، یعنی یہ سمجھو کہ بھائی پوتا ہے، پوتا بیمار ہو گیا تو اب وہ کس کا قصور نکالے گی؟ پوتا بیمار ہو جائے، بہو کا. آپ جونن نہیں، آپ کو داری موبائلوں میں، آپ کو داری. اب دیکھیے دوگلی پالیسی میں سمجھاتا ہوں، اس کی لڑکی جو دوسری کے یہاں بھی آئی ہے، وہ بہو وہ آئی ہے اور نواسا بیمار ہو گیا، تو نواسا بیمار ہو گیا تو اپنی لڑکی کا فالٹ نہیں، اپنی لڑکی پر بلیم نہیں. اب وہاں تھرڈ تھوٹ نہ تھی، آپ کو داری پولیٹیوٹ کھایا کریں گے. یہ دوگلی پالیسی کہاں سے ہو گئی؟ نواسا بیمار ہو گیا تو وہ اس کا بلیم نواسے پر جا رہا ہے، پوتا بیمار ہو گیا تو اس کا بلیم بہو پر جا رہا ہے. دوسرا ایگزامپل سنا، یہ میں آپ کو گھر گھر کی کہانی سنا رہا ہوں، گھر گھر کی یہ کہانی ہے، ایسا نہیں ہے اللہ ماشاء اللہ کوئی تبلیغ کا کام ہے، اللہ کا فضل ہے، احسان ہے، جماعتوں میں جاتے ہیں، ہماری مزدورات بھی جاتی ہے، تعلیمات بھی ہوتی ہے، تو ماحول بدلا ہوگا، ضرور ہوگا. لیکن آج بھی ایسا چل رہا ہے. بہو چائے کا کپ لا رہی تھی اور گر گئے، اتفاق سے ٹوٹ گیا. تمام ماں باپ میں تمہارا کسو ہی فائی روٹ نہ تھی، فوٹیو جو ایک لیو، یعنی بولنے کا ایسا لیس شروع اور ایسی یعنی فائرنگ اور ایسی وانی لائے گی کہ اپنا تو سنا بھی نہیں ہوگا کہ ایسا بول سکتے. اچھا، اب اتفاق سے اس کی لڑکیاں ویکیشن کرنے گھر آئی تھی. دوسرے دن اللہ نے کرایا اور دکھایا کہ اس سے ہی دوسرا کپ پھوٹا. ہم بیٹی جانا نہ چھپے تنے تو نہ دوائی کو کہیں نہ، یہ تو ٹھائے وہ، یہ تو جنو جاتا پھوٹی گیا. دیکھیے ڈبل دوگلی پالیسی کیوں جا رہی ہے. وہی کب بہو سے پھوٹا تو اس کو اتنی سنائی کہ وہ باتھ روم میں جا کے رو رہی ہے، وہ بیڈ روم میں چادر اوڑھ کے رو رہی ہے. میرے بھائیوں، اگر کسی کو رلاؤ گے تو کبھی وہ فیملی آگے نہیں آئے گی. سن لو، آپ برا لگے تو لگا لینا، سوری، لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کی عورت کو رلایا، کسی کی بچی کو رلایا، اس کی ماں کو رلایا، تو تم سمجھتے ہو کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے؟ ہرگز نہیں ہوں گے. تمہیں بھی یہ آنسو گرانے پڑیں گے. ری ایکشن ہونے والا ہے، ایکشن کا ری ایکشن اللہ کر کے دے گا، ڈیفینیٹلی دے گا. رلائے گا اللہ، لیکن دوسرے راستے سے رلائے گا. تم یہ سمجھتے ہو کہ کسی کو رلا کے تم کامیاب ہو جاؤ گے؟ سنو غور سے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، سب جانتے ہیں نا نام، ماشاءاللہ ہمارے علماء دیوبند میں بڑے ناموں میں ان کا نام ہے. انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، اس کا نام ہے بیان القرآن. بیان القرآن کی حضرت تفسیر لکھ رہے تھے. اتفاق سے لکھتے لکھتے ان کا ذہن چوکپ ہو گیا، کوئی مضمون کوئی بات ذہن میں نہیں آ رہی. جیسے کبھی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، ہم آفس میں ہوتے ہیں، جاب پر ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یار دماغ آج کچھ کام ہی نہیں کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیا کرنا. تو حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں. میرے بھائیوں، کیا لکھ رہے ہیں؟ قرآن کی تفسیر. سنو، غور سے سنو اور عبرت پکڑو. اللہ بڑے غیور ہیں. اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ میرا کام کر رہا ہے، اللہ یہ دیکھتے کہ کس کو ستا رہا ہے. نمازوں سے گھر آباد نہیں ہوں گے. سنو، گھر نمازوں سے آباد نہیں ہوں گے. گھر آباد ہوتے ہیں اچھے اخلاق سے، گڈ بہیو سے. اچھا آپ سلوک رکھیں گے
اگر اچھی نماز سے آپ کی جنت ضرور آباد ہوگی، آپ کی قبر ضرور آباد ہوگی، میں منع نہیں کرتا، معاف کرنا، نماز کا میں درجہ گھٹا نہیں رہا، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ نماز سے آپ کی آخرت بنے گی، نماز سے آپ کی قبر بنے گی، لیکن اگر آپ گھر میں سکون لانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی فیملی کو ایک اچھی فیملی بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کو گھر کے ایک ایک فرد کو عزت دینی ہوگی، ان کا احترام کرنا ہوگا۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر لکھ رہے تھے تو دماغ کام نہیں کر رہا تھا، بہت سوچا تو سمجھ میں آیا، پیرانی صاحبہ یعنی ان کی وائف، پیرانی صاحبہ وائف جو حضرت کی تھی، انہوں نے ان کو بولا کہ مولانا آج مجھے ایک جگہ کام پر جانا ہے، دعوت ہے، تو ایک کام کرنا، تم ذرا مرغیوں کو دانا پانی ڈال دینا۔ حضرت نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، دیکھو اتنے بڑے عالم ہیں، جید عالم تھے اور بہت بڑے اسلامک اسکالر ہیں، بہت بڑے، 1000 کتابیں لکھی ہوں گی، اس سے زیادہ، اتنے بڑے اسکالر ہیں، لیکن گھر میں مرغیوں کو دانا ڈال رہے ہیں، مرغیوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا پن نہیں ہے۔ ہمارے لوگ کیا سمجھتے ہیں، بس تھوڑا بہت جاب اچھا ہے، تھوڑا بہت جو ہے آفس اچھی ہے، تھوڑا بہت ایسے سمجھتے ہیں میں یہ سب کام نہیں کروں، اب وائف سب کرے گی، اب صبح سے اٹھ کے شام تک وہی سب بیچاری چکر کرتی رہے۔ ارے بھائی تم بھی تو ہاتھ بٹاؤ، اس کا تھوڑا بہت اس کا سپورٹ کرو۔ حدیث میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی آٹا بھی گوندتے تھے۔ ہمارے یہاں ڈائلوگ لے آٹو بہرینو تھئی گیو، یہ ڈائلوگ مشہور ہے ہمارے یہاں، لے آٹو بہرینو تھئی گیو۔ تھوڑا بھی اگر ایسا کام کرتا ہے تو اس کے دوستار اور اس کے جو آجو باجو والے اور سب ایسے ڈائلوگ اس کو دیتے، وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، ماں عائشہ کبھی بیمار ہو جاتی تھی تو آپ کہتے تھے آپ سو، میں کام کرتا ہوں۔ یہ ہے اسلام کے اخلاق۔ لائف پارٹنر ہے، لائف پارٹنر کس کو کہتے ہیں؟ پارٹنر کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ پارٹنر کی آپ ویاخیا کرو کہ بھائی تھوڑا کام وہ کرے، تھوڑا تم کرو، اس کو تو پارٹنر کہتے ہیں۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو یاد آ گیا کہ اہلیہ نے کہا تھا کہ مرغیاں، تو وہ مرغیاں چنانچہ جو ہے گئے اور دانا پانی ڈالا اور اپنی جگہ پر آ کے بیٹھے، تو پھر جو ہے وہ بارش شروع ہو گئی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے دل پر یہ بات ڈالی، میں نے اللہ سے مراقبہ کر کے وجہ پوچھی کہ اللہ کیا، تو بتایا کہ اشرف علی تھانوی میری قرآن کی تو تفسیر لکھ رہا ہے اور میری مخلوق پر ظلم کر رہا ہے، میری مخلوق کو بھوکی پیاسی لگ رہا ہے۔ اللہ اکبر، ایک مرغی ہے، مرغی، اس کے بارے میں اللہ اشرف علی تھانوی کے دل پر یہ بات القاء کر رہا ہے، اور ہم تہجد گزار لڑکی کو ستاتے ہیں، تہجد گزار لڑکی کے تہجد گزار باپ کو رلاتے ہیں، اس کی ماں کو رلاتے ہیں، اور اپنا داماد ہونا اور اپنا جو ہے لڑکے والا ہونا سب دکھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا ہے، یہاں سب چل جائے گا، قیامت میں اللہ تعالیٰ پکڑے گا، اس کا جواب دینا پڑے گا کہ تم نے کیوں لوگوں کو پریشر میں رکھا تھا۔ حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو کہ اگر کسی آدمی نے بلا وجہ کسی آدمی کا ایسا کالر بھی پکڑا ہوگا تو قیامت میں اس کا بھی اس کو جواب دینا پڑے گا کہ اس کا کالر پکڑ کے کیوں دادا گیری دکھائی تھی، بہت دادا بنتے ہیں۔ یہ حدیثیں سنا رہا ہوں میں آپ کو میرے بھائیوں۔ تو اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب تفسیر لکھ رہے تھے اور ایک مرغیوں کے اندر یہ معاملہ آ گیا، آج ہمارا کیسا بھی ہو گیا ہے۔ جو لڑکی کے ماں باپ ہیں ان کو پوچھو آپ، پڑوسی ملک کے اندر ایک بڑے مفتی صاحب ہیں، ان کے مریدین اور چاہنے والوں میں ایک 80-90 سال کے بوڑھے میاں تھے، ان کو ملنے آئے تو مفتی صاحب نے مذاق میں ان کو ایسا کہا کہ بوڑھے میاں آپ نے تو یار دنیا بہت دیکھی، یعنی 80 ایئرس اولڈ، آپ نے بہت دنیا دیکھی ہے، تو آپ کا کوئی ایکسپیرینس، کوئی تجربہ، آپ کی کوئی ایسی بات سنو، غور سے سنو۔
میں تمہیں کہانیاں نہیں سنا رہا، میں تمہیں ڈائجسٹ اور موویوں کے ڈائلاگ نہیں سنا رہا، میں تمہیں اللہ والوں کی باتیں سنا رہا ہوں، میں تمہیں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سنا رہا ہوں، میں تمہیں اسلام کی تعلیم غائب کر رہا ہوں۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ اصل معاشرت ہے جو معاشرت ہم نے نکال دی ہے، اور دوسری قوموں کی معاشرت ہمارے پاس آ چکی ہے۔ تو حضرت مفتی صاحب نے جب پوچھا کہ آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہو تو بتائیے، آپ نے دنیا کو بہت دیکھا، تو وہ برے میاں اپنی لڑکتی ہوئی زبان اور لڑکھڑاتی ہوئی بری زبان سے بول رہے تھے، مفتی صاحب بس میں تو ایسا کہتا ہوں کہ اللہ پاک کسی کو لڑکی کا باپ نہ بنائے۔ 80 سال کا برا آدمی اپنی 80 سال کا ایکسپیرینس ایک مفتی اعظم کے سامنے یہ پیش کر رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ پاک کسی کو لڑکی کا باپ نہ بنائے۔ یہ جملہ انہوں نے کب بولا ہوگا؟ تم نے آئیڈیا لگائی، سوچا؟ پریشان ہو گئے ہوں گے۔ اس لیے بھائیوں، یہ موقع ہوتے ہیں، شادیاں ہوتی ہے، معاشرت قائم ہوتی ہے، تو معاشرت کا خیال کرو، ایک دوسرے کا رسپیکٹ کرو، ایک دوسرے کو عزت دو، عزت دینا سیکھو۔ جب عزت دو گے تو عزت ملے گی، یہ قانون ہے۔ تم عزت دو گے تو عزت ملے گی، دوسرے کا احترام کرو گے تو تمہارا احترام ہوگا۔ یہ قدرت کا قانون ہے، تدین کما تدان، جیسا تم کرو گے ویسا تمہارے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ ایکشن ری ایکشن یہ تو ہوتا ہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو دامادی رشتہ ہے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سہیلیاں ان کے گزرنے کے بعد حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام یاد کرتے تھے، ان کے گھر تحفے بھیجتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تو میری خدیجہ کی سہیلیاں ہیں۔ سوچو آپ، اپنی گھر والی کی جو سہیلیاں ہیں ان کا بھی وہ احترام کر رہے ہیں۔ سسرالی رشتہ تو دور بات رہی، صرف سہیلیاں ہیں۔ یہ سب بخاری شریف میں، ایسا نہیں کہ کوئی دوسری کتابوں کا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، یہی بخاری، مسلم، ترمذی میں یہ ساری روایتیں جو میں نے بیان کیے سب موجود ہے۔ میرے بھائیوں، حسن معاشرت، اسلامی اخلاق ہمارے سماج میں لانے کی ضرورت ہے۔ آج ہم رشتے ناتوں کی کوئی قدر نہیں کرتے، اور لڑکی والوں کو تو ہم کسی میں گنتے ہی نہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اگر سمجھو کہ لڑکے کے نانا کے ساتھ، نانی کے ساتھ ہمارا بگاڑ ہو گیا، ماما مامی کے ساتھ، تو اپنے بچوں کو ایسا کہنا چاہیے، ایسی تعلیم دینی چاہیے کہ بیٹا تارا ماما ہمارے گھر میں چھوٹی ہوئی، تارا ماما آتے آتے رہو۔ یہ سیکھو، آپ سکھاؤ بچوں کو۔ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ کچھ ہوا ہے جو یہ تارا موٹا باچ، یہ تارا موٹا کહેવાય અને તારા બા જમત મારે નિમ્ન ગમે તે હોય, પણ તારે એમની આગળ નહીં થવાનું ને કશું નીચું રહેવાનું નહીં। یہ اپنے بچوں کو تعلیم دو، سکھاؤ۔ تو یہ تو کیا ہوتا ہے، جو خبردار ہوتا ہے کیا تو بچے کو بگاڑ رہے ہو، تم تو بگڑ گئے، بچوں کو بگاڑ رہے ہو۔ یہ بچہ کل کو بڑا ہوگا، جوان ہوگا، تو وہ اس کے اولاد کو کیا سکھائے گا؟ آپ جب اپنے اندر اس طرح کے آپ دشمن ہوتا ہے بھائی، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا بگاڑ ہے آپ کے بھائی کے ساتھ، اس کے اولاد کے ساتھ تھوڑی، تو آپ اس کے اولاد کے ساتھ اچھا رہو، اولاد کو یہ تعلیم دو، رشتوں کی قدر کرنا سیکھو، چاہے رشتے اپنے نسبی، اپنے فیملی کے ہوں، یا شادی کے بعد جو سسرالی رشتے بنتے، دونوں رشتے قدر کی نگاہ سے ہونے چاہیے، ان کو نبھاؤ۔ آج رشتوں کو لوگ نبھاتے نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے برسوں کے تعلقات ختم کر دیتے ہیں۔ چھوٹی نارملی بات ہوتی ہے، نارملی باتیں میرے بھائیوں لیٹ گو کرنے کے قابل ہوتی ہیں۔ اگر آپ دنیا میں سکون کی، عافیت کی، رسپیکٹ کی زندگی جینا چاہتے ہیں تو میرا ایک فارمولہ یاد رکھ لو، پازیٹیو تھنکنگ۔ آپ اپنے اندر پازیٹیو تھنکنگ پیدا کریں اور لیٹ گو کی سسٹم اپنائیں۔
یہ دو فارمولے آپ رکھیں، ایک لیٹ گو، یعنی آدمی اسٹیپ لے، مہا بھول ہو گئی ہو تو چھوٹی بات جیسے چائے ٹھنڈی ہو گئی تو بھائی گرم کر لیں گے، اس میں کیا ہے، چلو چائے رکھنے میں دیر ہو گئی تو دو بچے ہوں، ان کو اسکول بھیجنے کا ہو، ان کو اٹھانے کا، ان کو واش روم بھیجنے کا، ان کو تیار کرنے کا، اب اکیلی عورت بیچاری کتنا کرے گی، تو ایک آدھ دن اگر ناشتہ دیر سے لگ گیا تو کیا اس میں مہابھارت کھڑا کر دینے کا، بلکہ اپنا فریضہ تو یہ تھا کہ لاؤ میں دو بچوں کو جو ہے نہلا دیتا ہوں، کپڑے پہنا دیتا ہوں، تم ذرا جلدی سے گھر کا کام کر لو، کچن کا، ان کا بھی ٹفن بنا دو، میرا بھی ناشتہ بنا دو۔ یہ ریئل لائف ہے، ذرا جی کے دیکھو، آپ یہ لائف جی کے دیکھو۔ لوگ بولنے والے بولیں گے کیا تو بھائی والوں چھے بھائی نو غلام چھے، بولنے والے بولیں گے، لیکن آپ صحیح معنی میں اپنے اندر خوشی محسوس کریں گے اور آپ یہ سمجھیں گے کہ اب میں نے ریئل لائف گزاری۔ گھر کے آگے بہترین BMW ہونا یہ لائف نہیں ہے، بہترین جو ہے آفس اور اس کے اندر آفس بوائے یس سر یہ لائف نہیں ہے۔ لائف کیا ہے؟ سنو غور سے، لائف یہ ہے کہ آپ بیڈ روم میں آئے ہوں اور آپ کا بچہ آپ پر آ کے آپ کے کندھے پر بیٹھ جائے، ایک لڑکی آئے اور آپ کا کولر کھینچے، اور آپ کی وائف آ رہی ہو اور آپ سے مذاق مستی کر رہے ہو، یہ لائف ہے۔ ہمارا کیا ہے؟ گھر میں آئے ہو ڈسپلن، چپ چاپ جا، چار مقدمہ نہیں کرو۔ اب آدمی یہ لائف ہے، اور تم پولیس بن کے آئے ہو یا DSP بن کے آئے ہو، تم ایک فیملی میں آئے ہو، ایک فیملی میں DSP نہیں ہو، تم فیملی انجوائے ہونا چاہیے۔ بچے آئے، بچے بھاگ کے آپ کو پکڑ لینے چاہیے، آپ کی گاڑی پہ آ جانے چاہیے اور آپ کا ہاتھ پکڑ لے بچے، اور پورے دن کی کمپلین کریں گے کہ پپا ہے من مائر، پپا ہے من، چلو بڑے ایسے مستی مذاق بچوں سے کرو، ان کا دل بہلاؤ، وائف کے ساتھ بیٹھو، اس کی بات سنو، اس سے ہنسی مذاق کرو۔ آج ہم ہمارے دوستوں میں فرینڈ سرکل میں آدھا گھنٹہ سب کو ہنساتے ہیں، بہت ہنساتے ہیں، اور لوگ کہتا ہے کہ مجھے ہارٹ میں لگ، لیکن گھر میں کبھی وائف کو ہنسایا کرنا گناہ ہوگا؟ اس کے ساتھ ہنس کے بولے گا تو گناہ ہوگا؟ ارے ہنس کے بولو، ذرا پیار کے انداز میں بولو۔ تم موبائلوں پر ہر ایک کو چیٹنگ کر کے کیا کیا جملے بول رہے ہو، سینڈ کر رہے ہو دوسرے کو، تو گھر والی کو اگر دو اچھے لفظ بولو گے تو کیا ہوگا؟ اگر اس کو دو محبت کے پیار کے لفظ بولو گے، کہتا اگر ہارون لاکھ یا تم نہ ہی جاؤ بات کرا کر، ایسا جب وہ اس کے گھر جانے والے جانے دینے کا، لیکن تھوڑا بہت ناٹک تو کیا تو یہ لگیں گے تو اس کو ایسا لگے گا کہ بھائی میرا شوہر مجھے چاہتا ہے، بے دار اٹھواڑی لینا ہو جائے، 10 دار لینا ہو جائے، وہ تو سمجھ جائے کہ آپ چاہتا تھا۔ یہ محبت ایسے نہیں بنتی، محبت ایسے بنتی ہے میٹھے بول بولو، پیار کے بول بولو۔ میں آپ کو حضور علیہ السلام کی کہانی سنا رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ ہے، حضرت عائشہ پانی پی رہی تھی پیالے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے کہا عائشہ 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 تھوڑا بتا، تھوڑا بچا لینا۔ دیکھو ذرا سنو، دونوں جہاں کے سردار ہے، تمام نبیوں کے سردار ہے، لیکن گھریلو لائف آپ ادھر دیکھیے کہ عائشہ عائشہ تھوڑا میرے لیے، پھر پیالہ ہاتھ میں لیا، ایسا کہاں سے پیا تم نے؟ دیکھیے یہ محبت، یہ ریئل لائف ہے۔ کیا ایسا کہاں سے پیا تم نے؟ ادھر سے، میں تم نے جہاں سے پیا میں وہاں سے پیتا۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام، دونوں جہاں کے سردار، تمام نبیوں کے سردار کا میں اخلاق آپ کو سنا رہا ہوں، اور یہ کوئی اور کتاب میں نہیں، مشہور بخاری شریف میں واقعہ ہے۔ سوچو تو صحیح کہ گھر والی کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے، بیڈ روم میں آدمی کو کیسے رہنا چاہیے۔ بیڈ روم کی لائف نہیں آتی تمہیں، بیڈ روم میں آتا ہے کوٹ قائم کرتا ہے، جو نہ کیوں نہیں آبو مگر ماری نہ ہو جو ماری ماں سے گمے دے کر بھائی تاری ماں رونگ ہو تو بھی گمے دے چاہ۔ ارے بھائی آپ کی ماں رونگ جا رہی ہے تو آپ کو ماں کا رسپیکٹ کر کے کہنا چاہیے۔ آپ کی بہن رونگ جا رہی ہے تو آپ کو بہن کا پکش نہیں لینا چاہیے، آپ کو کہنا چاہیے کہ بھائی بہن تمہیں بہن چھوڑو، کہیں نہیں ہماری عزت تو ضروری ہے، پر آپ اس کو کھوٹی ہے۔ صحیح بولنا سیکھو،
صحیح بولنا سیکھو، صحیح بولنا سیکھو، حق بولنا سیکھو. تم کو اللہ نے مرد بنایا ہے، اللہ نے دماغ دیا ہے. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے 2 کان دیے ہیں، دماغ دیا ہے، تو ایک کان سے ماں بہن کی سنو، دوسرے کان سے وائف کی سنو، اور اللہ کا دیا ہوا دماغ استعمال کر کے ججمنٹ قائم کرو کہ رائٹ کون رانگ کون. برس مت پڑو عورتوں کے اوپر. تم اس کو رلاؤ گے جس سے تم بیڈ روم میں پیار کرتے ہو، اس کو رلاتے ہو، اس کو مارتے ہو، اس کو گالیاں دیتے ہو، شرم آنی چاہیے کہ جس سے تم انجوائے کر رہے ہو، جس سے تم اپنے جذبات کو نکال رہے ہو، اسی کے ساتھ تمہارا یہ بھی ہوئے. میرے بھائیوں، یہ اسلامی معاشرت ہے. میں نے آپ کو بتلایا کہ اسلامی معاشرت دنیا کے اندر آپ کو اور کوئی مذہب میں ایسی معاشرت نہیں ملے گی. یوز اینڈ تھرو والا وہ معاشرہ ہے. اپنی خواہش پوری کرو، پھر تم کون میں کون، بات ختم. یہاں ایسا نہیں ہے. یہاں موت تک کا رشتہ ہے، موت تک کا رشتہ ہے یہ. اور اتنا سیریس رشتہ ہے کہ آدمی کبھی دل دماغ میں بھی وہ خیال نہیں لاتا. اس لیے بھائیوں، میں اپیل کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ سسرالی رشتے کو آپ عزت دینا سیکھیں. ان کو آپ عزت کی نگاہ سے دیکھیں. آپ کا سالہ ہے، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں. سالی ہے، عزت کی نگاہ سے دیکھیں. ساس سسر ہے، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں. تھوڑا بہت سسرے سے کچھ ہو گیا تو زندگی بھر سسرال کا نام نہیں لیتا، اور زندگی بھر بچوں کو بھی جانے نہیں دیتا. ارے بھائی، بچوں نے کیا قصور کیا ہے؟ وہ تو ان کا موسار ہے. تو کہتے ہیں کہ بھائی ننیال کے اندر 50% روزی بچوں کی لکھی ہوتی ہے. 50% بچوں کی روزی دادا کے یہاں ہوتی ہے اور 50% روزی نانا کے یہاں ہوتی ہے. تو اس کی 50% روزی اس کو کھانے جانے دو. کیوں تم اس کے اوپر پابندیاں لگاتے ہو؟ بچوں کے اوپر یہ پابندیاں نہیں لگانی چاہیے، بلکہ جو ہے کبھی ایسا ہو تو خود بھی ان کو رکھنے جانا چاہیے، لینے جانا چاہیے. یہ تو ان کو ہوگا کہ بھائی ہمارے جمائی کو ہماری اتنی قدر ہے، بچوں کو رکھنے خود آتے ہیں، لینے خود آتے ہیں. رکشا کر دو، جتیرا نہیں، میں رکشا کرنے آیا. یہ بھائی کیپیبل ہو، بہت بزی ہو تو ٹھیک ہے یہ، لیکن اس طرح سے آپ بیہیو کریں گے تو وہ کیا سمجھیں گے کہ بھائی ان کو اتنی کوئی قدر نہیں. تو آدمی کو قدر کرتے سیکھنا چاہیے. جب آپ نکاح پڑھ رہے ہیں، کوئی زبردستی تو گھر میں بٹھا نہیں جاتا. نکاح پڑھاتے ہیں، نکاح پڑھتے ہیں، نکاح پڑھ کے لاتے ہیں. نکاح کا مطلب کیا ہے؟ نکاح قبیل دعا کا مطلب کیا ہے؟ نکاح دعا قبیل دعا کا مطلب ہے اس کے پیچھے جتنے لوازم ہیں سب کو میں نے قبول کیا. یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف آپ نے لڑکی کو قبول کیا بس اور اس کی ذات کو قبول کیا بس ہو گیا. اس کے پیچھے جتنی چیزیں اس کے لوازم کے طور پر آتی ہے وہ سب کو آدمی نکاح دعا قبیل دعا میں قبول کرتا ہے. یہ ہے اس کے پیچھے فارمولا. اور اب سنو، آخر میں ایک بات آ گئی تو بتا دیتا ہوں کہ نکاح جب پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کی 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں. جو حافظ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں. اور تینوں آیتوں میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. فلسفہ کیا ہے؟ بھائی نکاح ہو رہا ہے اور نکاح کے موقع پر یہ میسج اللہ کیوں بندے کو دے رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. علماء لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نکاح کے موقع پر تقوی کی آیتیں پڑھا کر دلہے دلہن کو یہ میسج دیتے ہیں کہ اگر تم اپنا یہ رشتہ اچھا رکھنا چاہتے ہو اور تم اس کو بہت ہی جو ہے اپنے احترام اور اپنی زندگی کے لیے بہت آرام دائک بنانا چاہتے ہو تو تمہیں ہمیشہ اللہ سے ڈر کے رہنا ہوگا. قاعدہ قانون ہر جگہ نہیں دیکھنے کا، ضابطے سے کام نہیں چلے گا، رابطہ رکھنا پڑے گا. بعض مرتبہ ضابطہ قانون الگ ہوتا ہے اور رابطہ الگ ہوتا ہے. مثلا آپ کی سسرال میں کوئی بیمار ہو گیا تو آپ کا کام ہے آپ جو ہے اس کی خبر لو، اس کے یہاں ٹفن پہنچاؤ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رول ماڈل ہے داماد کے لیے. ایسے داماد ہونے چاہیے. دیکھو سنو غور سے، تھوڑی ٹائم ہو گیا سوری. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے گھر سے تو ماں عائشہ نے عید کا دن تھا، عید کا دن. گھر والی نے کہا کہ تھوڑا بہت کچھ دے کے جاؤ، نہیں کچھ بنائیں گے تو بچے بھی کھائیں گے ہم بھی کھائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پاس عائشہ کچھ نہیں ہے.
میرے پاس کچھ نہیں ہے. یہ ہے ریئل لائف. عورتیں بھی سمجھے, مرد بھی سمجھے. مرد نے اپنی سچی بات کہہ دی تو عورت کو بھی اب ڈیمانڈ نہیں کرنا چاہیے اور کچھ زبان درازی نہیں کرنی چاہیے. کیا تو فقیر فقیر اچھے بس جا رہا ہے وہ کیا نہیں کہتا نا. آج حضرت عائشہ نے کچھ آگے جملہ نہیں بولا. جب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو حضرت عائشہ تو خاموش ہو گئی. یہ بات پتہ چلی حضرت عثمان کو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں. 11 کی 11 بیویوں کے گھر کے اندر عید کا سامان اور بہت کچھ بھیج دیا. جب حضور عید پڑھ کے آئے تو سب کچھ پکا ہوا تھا, بنا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش اور دیکھا عائشہ گھر میں تو کچھ نہیں تھا, یہ کہاں سے آیا؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ کے داماد جو ہے ان کو جب پتا چلا تو ان داماد نے جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے حضرت عثمان کو ایک پروٹوکول دیا تھا. سنو غور سے. حضرت عثمان نے کہا, حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی, کتنی؟ میری 40 بیٹیاں ہوتی تو 1 by 1 میں عثمان کے نکاح میں دیتے چلا جاتا. یہ حضور نے یہ جملہ کب کہا ہوگا؟ ان کا بیہو دیکھا, ان کی قربانی دیکھی. اور آج ہمارا سسر ایک منٹ کون کو کہے گا, ہمارا سسر ہوگا تو ایسا ایک بیجا ہو کہتے ہاری دو دیوانی واری آئے معاف کرو نے بھائی ایک کہتے کہ اللہ کے یہ ہمارا بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیاں دی حضرت عثمان کو, اس لیے ان کو ذوالنورین کہتے ہیں. ذوالنورین یہ ان کا لقب ہے. تو ایسا بھی وہ رکھو کہ سسرا یہ کہے کہ نہیں اگر میری ایک لڑکی کو کچھ ہو گیا تو میں دوسری ان کو دوں گا, لیکن ان کو دوں گا میں. ان کا اخلاق ایسے, ان کا معاشرت ایسی ہے. ایسا بھی رکھو اور اس طرح اپنا سماج بناؤ تو انشاءاللہ زندگی کے اندر آپ جنت والی خوشی یہاں دیکھیں گے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اسلامی معاشرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فیملی میں سے ہر ایک رشتہ دار کا آپ رسپیکٹ کرو, ہر ایک کا حق ادا کرو. آج مصیبت یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے ناطے توڑ دیتے ہیں. میرے بھائیوں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. رشتے چاہے سسرالی ہو چاہے نسبی ہو, یہ رشتے ڈیولپ کرو, اس کو مضبوط بناؤ, اپنے جنریشن کو نسب سکھاؤ. حدیث میں ہے تعلموا انسابکم اولادکم, اپنی اولاد کو اپنا نسب سکھاؤ. آج اولاد کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا دادا نے اٹھائی. بتاؤ, اپنی اولاد کو سکھاؤ, فیملیاں سکھاؤ کہ یہ تمہاری یہ رشتے میں ہوتا ہے, یہ تمہارا یہ ہوتا ہے. بچوں کو سکھاؤ تو وہ آگے جا کے رشتے نبھائیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو رشتے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.